مارکیٹ میں. وہ پہلے میں جواب پہلے یہ اسٹائل تھوڑا سا اس کو میں تھوڑا سے اور انجوائے کر لوں تھوڑا سا. تو بیگم جھاڑو لگا سکتی ہو آج؟ کیا مطلب مجھے پڑھی لکھی سے پھر شادی کیوں کی تم؟ اگر یہی سب کچھ کروانا تھا تو کوئی ماسی تلاش کر لیتے. ایسے ایسے ڈائلگ ہے نا, دھواں نکل جائے آدمی کے, ناک سے دھواں, کانوں سے دھواں, پاگل ہو جائے آدمی. شادی شدہ آدمی پھر اچھلتا کودتا ہے. بھائی ٹینشن مت لو. اب وہ میم جس نے بنائی ہے اس نے جواب ایسا دیا, میں نے کہا یار یہ تو خاندانی کام کر دیا. تو وہ بیگم آئی, اس کو بول رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کھانا, وہ کہہ رہی اپنا کھانا خود گرم کرو. کہہ رہے ٹھیک ہے. بیگم ایک دن آئی, 6 انڈے لا دو, خود انڈے لے کر آؤ, بل جمع کرا دو, اپنا بل بولو خود جمع کراؤ, بچوں کی فیسیں جمع کرا دیں, اپنے بچے خود سنبھالو. تو اس نے کہا وہ کھانا گرم کر دیتی, وہ ہلکا کام تھا. کیا خیال ہے اسلام نے کتنا پروٹوکول دیا ہے عورت کو یار. گھر میں رہ کے کھانا پکانا, اپنے میاں کو کھلا رہی ہے, وہی تو تمہارا کچھ لگتا ہے, اسے محبت کرو, سربراہ مانو. دیکھو اپنے سے طاقتور کو سربراہ ماننے میں انسان فخر محسوس کرتا ہے, اپنے سے کمزور کو باپ بنانا بہت مشکل کام ہے. بغیرتی ہے یہ. اگر اسلام عورت کو حکم دیتا عورت کو سربراہ مانو, مشکل ہوتا عورت کے لیے کہ میرے پیرالل ہے, میں کیوں اس کو سربراہ مانوں. اسلام نے کہا تو اپنے شوہر کو سربراہ مانو. یہ تو فطرت ہے. دیکھو ہم اپنے ماں باپ کی غلامی میں ذلت محسوس کرتے ہیں. یہ عزت جس کو اپنے پیر و مرشد پہ فخر, میں تو پیر کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں, فخر محسوس کرتے ہیں نا. میں تو غلام نہیں بھی ہوتے, غلام کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو جو بھی آپ سے سپیریئر ہوتا ہے, تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی کا احسان نہیں لیتا. نا صرف احسان لینے میں مزہ کس کا ہے؟ اپنے استاذوں کا, جنہوں نے ہمیں پڑھایا, علم دیا, وہ ہمارے محسن ہیں. ماں باپ اور جو ہمارے خاندان کے بڑے ہیں وہ ہمارے محسن ہیں, اور اپنے مشائخ جن سے ہم نے دین سیکھا. فرمایا اس کے علاوہ کسی کا احسان لیتے ہوئے زمین میں گڑ جاتے ہیں. وہ پھر ایک شعر پڑھا کرتے تھے, لَنَقْلُ الصَّخْرِ مِنْ قُلَلِ الْجِبَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِنَنِ الرِّجَالِ, کہ میں پہاڑوں پہ چڑھ کے پتھر اٹھا کے لے کر آؤں, یہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھروں, یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ لوگوں کا احسان لوں میں, کیونکہ وہ میری مدد کر رہا ہوں مالی, اور مجھے پیسے دے رہا ہوں اور میں کھا رہا ہوں. نہیں آئی سمجھ میں؟ لیکن کہتے ہیں ہاں ماں باپ کا احسان, وہ تو انہوں نے پالا ہے ہمیں بھائی, ماں نے دودھ پلایا ہے. ماں اگر تعاون کر رہی ہے, امی نہیں میں کسی کا احسان نہیں لیتا, ماں رکھ کے چماٹ لگائی, ماں ایک تھپڑ لگائی. غیرت لیس انسان, گالی کو انگلش میں کر دو نا تو وہ تھوڑی سیٹ ہو جاتی ہے. غیرت لیس کا مطلب بھی تو بغیرت ہی ہے نا. غیرت لیس انسان, تجھے شرم نہیں آتی؟ میں تجھے عید پہ ایک تحفہ دے رہی ہوں, گفٹ دے رہی ہوں, پیسے دے رہی ہوں, اور تو کہہ رہے میں کسی کا احسان نہیں لیتا. تو مجھے بتاؤ یہ استغنا ہوگا یا تکبر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تکبر ہے یہ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے استغنا اور تکبر میں ایک باریک لکیر ہے, عام آدمی یہ فرق نہیں سمجھ پاتا, لیکن یہ بہت بالکل دونوں 180 ڈگری پر ہیں. استغنا کسے کہتے ہیں؟ خودداری. یہ لفظ تھوڑا گاڑا لفظ ہے عربی کا, اس کو یاد کر لیں کیونکہ یہ میرے بیانات میں, علماء کے بیانات میں بہت آتا ہے یہ لفظ. شریعت میں ایک حکم ہے استغنا, غنی سے نکلا ہے. غنا کسے کہتے ہیں؟ بے پرواہی, سر اٹھا کے جینا, خودداری, کسی کے ٹکڑوں پہ نہ پلنا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بولو نا, استغنا. بہت سے لوگ دیکھیں ابے ہم کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے, اپنا کھاتے ہیں, اپنا سر اٹھا کے جیتے ہیں. تو ایسا کہتے ہوئے آدمی برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. ابے کسی, حالانکہ پل رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی سے ادھار لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن خیر اچھا یہی لگتا ہے. ابے کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے. سسرال کو کیسے تانے دے, بیگم کوئی بات کرتی ہے نا, میرے ابا نے کہا ابے تیرے ابا کا نہیں کھاتا میں, صحیح ہے نا, اپنا کھاتا ہوں. پہلے زمانے میں اس طرح کی بڑی وہ بہن کے گھر جاؤ تو پانی کا گلاس بھی نہ پیو, ایسا نہ ان لوگوں کا احسان ہو جائے. اس طرح کی ریت روایات تھیں, یہ کچھ ضرورت سے زیادہ تھیں, لیکن یہ بڑا فخر سمجھا جاتا تھا بھائی کسی کا نہیں کھاتے. لیکن اب تو بہت ہی بےغیرتی مارکیٹ میں آ گئی, یہ کھاتے ہی بیگم کا ہے. مہر 25,000, کیا ضرورت ہے تمہیں اس تکلف کی یار؟ 25,000, 24,500. ابے ساڑھے کو پورا کر لیتا, 25 کر لیتا یا 24 کر لیتا. ساڑھے پتہ نہیں کیا کس نے بتا دیا, 21,000 روپے. کیا مہر چل رہا ہے یار. خیر مہر تو اتنا ہوگا, اور جہیز لاکھوں روپے کا وہ پہلے سے آ کے
सेट हो जाएगा, وہ پہلے سے آگے سیٹ ہو جائے گا. مہر میں معافی کا امکان بھی ہے, جہیز میں معافی کا کوئی چانس نہیں ہے, وہ چونکہ ایڈوانس میں آ جاتا ہے گھر میں. اٹ از کالڈ بے غیرتی, اٹ از کالڈ بے غیرتی. یہ چل رہی ہے, اب کسی نے کی بھی ہو تو بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, توبہ استغفار کریں, اللہ غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. پہلی رات ہی جس بستر پہ سوتے ہیں نا وہ بیگم کا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو, جس بستر پہ پہلی رات سو رہے ہوتے ہیں, اللہ میاں نے کہا تھا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے, مرد کے ذمے, تاکہ مرد کا ہاتھ اوپر رہے, سپیریئر رہے. تو نان نفقے میں تو بھائی گھر کا فرنیچر سب سے پہلے آتا ہے. بیگم جب آئے گی تو زمین پہ تھوڑی بیٹھے گی, کھانا تو بعد میں ہوگا, پہلے تو بیٹھے گی نا کہیں صوفے پہ یا کرسی پہ. تو نان نفقے میں بنیادی ضرورتیں, ان بنیادی ضرورتوں میں کھانے سے بھی پہلے کیا ہے, فرنیچر ہے نا آج کل کے عرف کے مطابق. تو وہ بیٹھتی اپنے صوفے پہ ہے, پہلے دیکھ رہی ہوتی میرے ابا نے جو جہیز دیا تھا وہ پہنچ چکا ہے, ہاں پہنچ چکا ہے. تو وہ جس بستر پہ سوتی ہے وہ آپ کا نہیں ہے, تکیہ آپ کا نہیں ہے, چادر آپ کی نہیں ہے, رضائی آپ کی نہیں ہے, پنکھے بھی اب تو میرا خیال ہے سسرال سے آ رہے ہیں. یہ بے شرمی ہے یار. دیکھو بے شرمی کو بے شرمی ہی کہا جائے گا نا. میں آپ لوگوں کی باتیں کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھا, جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا. یہ عربوں میں نہیں ہے یہ بے غیرت. اس طرح آپ یہ کے پی کے دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں, وزیرستان اور یہ جو ناردرن ایریاز ہیں, ان میں بھی نہیں ہے یہ. میں نے یہ تجزیہ کیا ہے, جن پہ بھی انگریزوں نے حکومت کی یا ہندوؤں کے ساتھ رہے, جہیز وہی ہے. آپ کو اسی قوم میں ملے گا جہیز. جہاں انگریزوں کے قدم نہیں پوری طرح جمے یا ہندوؤں کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے, وہاں جہیز ہے ہی نہیں, ابھی بھی نہیں ہے. خیر میں جہیز پہ چلا گیا, میں تو بغیرتی کی مثالیں دے رہا تھا. وہی آیا نا, ایک آدمی نے کسی کو بولا کتا, تو اس نے کہا یار کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے. تو بغیرتی سے مجھے کیا یاد آیا, جہیز یاد آ گیا. تو خیر دیکھو استغنا کسے کہتے ہیں, سر اٹھا کے جینا. یہ ڈائلاگ لوگ بولتے ہیں, اب کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے, اپنا کھاتے ہیں اپنا کماتے ہیں, یہ استغنا ہے. یہ کیا ہے استغنا, یہ استغنا لفظ نہیں ہے, لفظ ہے استغنا. یہ یاد کر لو, استغنا بہت زبردست صفت ہے. اللہ بھی غنی ہے تو اللہ کو غنا پسند ہے, استغنا پسند ہے. من یستغنی یغنیہ اللہ, حدیث میں آتا ہے جو استغنا چاہتا ہے اللہ بھی اس کو استغنا دے دیتا ہے. جو چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے ٹکڑوں پہ نہ پلوں, ہاتھ نہ پھیلاؤں, اللہ بھی اسے سر اٹھا کے جینے کی توفیق دیتا ہے. میں حدیثوں کے ترجمے کرتا ہوں آج کی زبان میں. اب میں حدیث کا ترجمہ کروں, جو استغنا چاہتا ہے اللہ اس کو استغنا دے دیتا ہے. بہت سے لوگوں کے سر پہ سے گزر جائے گا. اس کا آسان با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا, جو سر اٹھا کے جینا چاہتا ہے اللہ اسے سر اٹھا کے جینے کی توفیق دیتا ہے. نام لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, جو چاہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. لیکن یہی استغنا اگر باپ کے سامنے ہو, ابا کہہ رہے ہیں چل بیٹا تیرے نمبر اچھے آئے, یہ لے 1000 روپے. آپ کا ابا کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا. مفتی صاحب کا میں نے بیان سنا ہے, سر اٹھا کے جیو, یہ 2000 میری طرف سے آپ لے لو. واجب الچماٹ ہوگے کہ نہیں ہوگے, باپ کے دل پہ آرے چلیں گے. بولیں کمبخت, جس اسکول میں تو پڑھا ہے نا اس کی فیسیں میں نے بھری ہیں, پیدائش کا خرچہ میں نے اٹھایا ہے, اس کے بعد تیری اماں تجھے دودھ پلاتی تھی وہ فری میں تھا, لیکن تیری اماں کو جو میں ڈبل دودھ پلاتا تھا وہ فری میں نہیں آئی سمجھ میں. تیری اماں کو میں 2 کلو بھینس کا دودھ پلاتا تھا تو تجھے 1 چھٹانک پلاتی تھی وہ. آج کل کی صحتوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں نا میں. بھائی خواتین ناراض نہ ہو, میرا اسٹائل ہے یہ. بھائی صحتیں ایسی چل رہی ہیں کہ 2 کلو دودھ, دیکھو ابھی چھوڑو یار زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں. خیر تو تیری اماں نے جو تجھے دودھ پلایا وہ بھی کس کے خرچے پہ پلایا ہے؟ تیری اماں کو کھلایا کس نے ہے بھائی؟ میں نے کھلایا. وہ صبح 2 پراٹھے کھاتی تھی, 4 انڈے کھاتی تھی, اس کے بعد تجھے پھر جس دن 4 کے بجائے 2 انڈے ہو گئے نا یا پراٹھا آدھا ہو گیا, اس دن اس کو چکر آتے تھے, بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی. ڈاکٹر بھی لکھ کے ڈاکٹروں کو دیکھو لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں یہ والے, ایسے یہ والے ڈبے کا دودھ دیکھ نہیں ہوتے اس کے میاں بیچارہ کیا کرے گا یار. جو غریب لوگ ہیں وہ کہے گا یار میں اس کو کیا پلاؤں میں, تو اتنا کچھ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. ایکچولی کھجور میں نا وہ ہوتے ہیں, میگنیشیم ہوتی ہے کھجور میں, کھجوریں کھایا کریں اور یہ کھایا کریں اور وہ کھایا کریں. تو ڈاکٹر صاحب پیسے بھی ساتھ میں تھوڑا سا غریب آدمی کو دے دیا کریں. اس لیے میں غریبوں کے لیے الگ پیکج لے کے آیا ہوں. غریبوں کا جو قدرت کی طرف سے پیکج ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس اویلیبل ہے کھاؤ, فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ. یہ انسانی باڈی اتنی
ہلکی آسان نہیں ہے جتنا ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بس کیلکولیشن اتنے یہ کر کے نا اتنی آپ کارب لیں گے تو اتنی انرجی یوٹیلائز کریں گے. یہ کیلکولیٹر کی طرح باڈی کام نہیں کرتی ہے. بہت سے لوگ مٹھائی کے ڈبوں کے ڈبے پھوڑ دیتے ہیں اور یوٹیلائز زیرو ہے, پھر بھی 100 سال جیتے ہیں وہ. بہت سے لوگ پوری کیلکولیشن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جیسے امریکہ یورپ میں ایسا نہیں ہوتا یوں کھایا, اتنی کیلوریز آپ نے لینی ہے, اتنی برن کرنی ہے. اتنی کیا کرنی ہے؟ برن. اور سائلنٹ ہوگا. اگر آپ نے برن کر دیا نا, برن, وہ کہے گا تیرے لیے کیلوریز ہے ہی نہیں, تو دیسی ہے, جا مر جاتا. برن کرنی اتنی کیلوریز, اتنی مر جاتے ہیں. ایک دن تھوڑی سی کیلوری زیادہ ہو گئی اور برن تھوڑی آنچ تھوڑی ہلکی رکھی انہوں نے, گئے کام سے. میں مانتا ہوں یہ ساری جدید تحقیقات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. میں خود چینی کے خلاف کتنی تقریریں ہیں نا میری, چینی مت کھاؤ, مٹھائیاں مت کھاؤ, یہ ڈاکٹروں سے سن کے ہی ہے. میں ڈاکٹروں کی تحقیق کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں اس تحقیق پر وہ عمل کرے جس کی جیب میں پیسے ہیں. نہیں ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. جو میسر ہے کھا لو, اللہ بچائے گا. غریبوں کے لیے اللہ کا پیکیج الگ ہے. یہ ساری سائنس کی تحقیقات ان لوگوں کے لیے اللہ نے رکھی جن کی جیب میں پیسے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو غریب آدمی وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کے نا اتنا پریشان, اتنی پروٹین لینا ضروری ہے. لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اتنی پروٹین تمہارا باپ تو ہمیں پیسے دے گا, کہاں سے لے کر آئے, اتنا گوشت کیسے کھائیں, ہم تو غریب آدمی ہیں, پروٹین مل جائے, گندم مل جائے, بڑی بات ہے. تو وہ لوگ بالکل ٹینشن نہ لیں, وہ لوگ بالکل ٹینشن نہ لیں. جو ہے وہ میں نے جم میں دیکھے ہیں 75-80 سال کے صرف روٹی ہی کھاتے ہیں. بیچارے کہتے ہیں ہم تو غریب ہیں یار. میں نے وہ نہیں بتایا تھا, ایک قاری صاحب تھے دارالعلوم کرنگی میں پڑھایا کرتے تھے, بنگلہ دیش کے تھے وہ, 70-75 سال عمر, ایسے ڈنڈ پیل رہا ہے وہ بندہ قاری صاحب. میں نے کہا قاری صاحب کھاتے کیا ہو یار, تمہاری عمر کتنی, ماشاءاللہ آئی ڈی کارڈ میں عمر تھی ان کی. کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کھاتا, غریب آدمی, میری تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں کہ میں انڈے اور یہ سب چیزیں. کہہ رہے ہیں گھر میں جاتا ہوں روٹی پکی ہوئی ہوتی ہے وہی کھا جاتا ہوں, بس روٹی پہ سیٹ چل رہا ہے وہ. تو جب اللہ نے پیسے دیے ہوں تو پھر انڈے بھی کھائیں, پروٹین بھی کھائیں, لو کارب ڈائٹ بھی کھائیں, کیلوریز کو کاؤنٹ بھی کریں کیونکہ آپ کے پاس کیلکولیٹر بھی ہے. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, صحت کا بڑا خیال کرنا چاہیے جب پیسے ہوں. نہیں ہے تو آپ یقین کر لو, میں اپنے شیخ کا 20 دفعہ واقعہ سنا چکا ہوں. حضرت کو ڈاکٹروں نے کہا اپنی اہلیہ کو آپ سیب کھلائیں, انار انگور کھلائیں, ان میں وائٹامنس کی کمی. حضرت فرماتے ہیں میں اٹھ کے آ گیا, یہ نہیں کہ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ہائے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, نہ نہ نہ, مخلوق کے سامنے اپنی حاجت کو ظاہر نہیں کرنا. حضرت کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر سے کہا بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, بہترین مشورہ دیا آپ نے. گھر آ کے بیگم سے کہا جو بھی تھا حساب کتاب, بھائی پیسے کہاں ہیں, انار ایسے ہی چلو. تو میرا خیال ہے ابھی 95-99 سال میں ان کا انتقال ہوا ہے بغیر سیب. وہ بعد میں اللہ نے مالی وسائل بہت دے دیے تھے, لیکن اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. تو حضرت فرماتے ہم نے سوچا ڈاکٹر کا علم اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اگر ہمارے لیے ضرورت انار انگور ہوتی تو اللہ ہمیں انار انگور کے پیسے دیتا. نہیں دیے, اس کا مطلب اللہ اسی میں ہماری ضرورت پوری کرے گا. میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کی صحت آپ دیکھ لیتے ہیں, ایسی خاندانی صحت رکھی ہوئی تھی. آپ کی سوچ, پہلوانوں کو گرا دیا کرتے تھے, ان کے واقعات ہیں, پیٹ ذرا سا بھی نکلا ہوا نہیں تھا, ذرا سا بھی, ایسے سیدھے بالکل. خوراک کیا تھی؟ ایک طویل عرصے تک روٹی کھائی ہے. آخر عمر میں پھر حضرت کو جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر تو حضرت کا بڑا VIP ناشتہ ہوتا تھا. لیکن حضرت کہتے ہیں زندگی بھر ہم صبح ناشتے میں وہ روٹی اور اس میں تھوڑا سا پودینے کا وہ خشک چھڑک کے بس وہ روٹی کھاتے تھے, وہ ناشتہ ہوتا تھا ہمارا. تو اس طرح زندگی گزاری, فٹ فاٹ تھے. ہم اپنے باپ دادا ہوں, میں تو بلوچستان دیکھ کر آیا ہوں, 90 سال کے بوڑھے کیا کھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں روٹی کھاتے ہیں. بھائی ہم یہاں جنگل میں کیا کھائیں, بکری کا دودھ پی لیتے ہیں, روٹی کھا لیتے ہیں, بس زندگیاں نکل گئی. پتہ نہیں وائٹامن سی کہاں سے مل رہا ہے. وائٹامن سی نہ گندم میں ہے نہ بکری میں. ڈاکٹر کہتے ہیں اتنا وائٹامن سی ایک مقدار ہے ڈیلی آپ کو چاہیے, کیونکہ یہ باڈی میں اسٹور نہیں ہوتا. صحیح تحقیق ہے, میں غلط نہیں کہہ رہا اس تحقیق کو, تبھی تو میں لیمن کا واٹر پیتا ہوں ڈیلی, بڑا فریش ہوتا ہے آدمی. لیکن یہ سارے سائنسی اصول بلوچستان میں نے دیکھا ٹوٹ گئے. 90 سال کے بزرگ کہتے ہیں بھائی ہمیں کہاں سے وائٹامن, اس کو پتہ بھی نہیں, ABCD آتی بھی نہیں ہے بیچارے کو. کہہ رہے ہم تو بھائی یہی دودھ پیتے تھے, بکریاں چر کے آتی ہیں, دودھ پی لیا, روٹی کھا لی, اور یہی والی روٹی, وہ کون سا کوئی الگ سے کوئی روٹی ان کی مل رہی ہے. تو بس اس لیے غریب آدمی کو بالکل بھی ٹینشن بولو نہیں لینی چاہیے. تو اتنا انسانی باڈی اتنی بہت پیچیدہ ہے, یہ اس کا پورا پڑھنا سمجھنا اس کو ممکن نہیں ہے. خیر, تو استغنا اچھی چیز ہے,
استغنا کیا ہے؟ اچھی چیز. لیکن آپ کے ابا کے سامنے آپ استغنا برتو تو یہ استغنا نہیں, یہ کیا کہلائے گا؟ تکبر. کیوں؟ اپنی اوقات سے آگے نکل رہے ہو. ماں آپ کو کہتی ہے بیٹا تیرے ابا مجھے جیب خرچی دیتے ہیں, اس میں سے میں نے ابو کی پینٹ میں سے میں نے کچھ جیب خرچی میں سے کچھ ابو کی پینٹ سے بچا کے, خاتون نے پراپرٹی خریدی نا پوری شوہر کی پینٹ سے, تو میں کچھ پینٹ سے پیسے نکالا کرتی تھی اور کچھ پاکٹ منی ملتی تھی, وہ پوری نہیں ہوتی تھی, کچھ پینٹ سے بھی نکال لیا کرتی تھی. بیٹا یہ میرے پاس کچھ پیسے جمع ہوئے ہیں تو چل تو ایسا کر یہ لے لے پیسے. آپ کو میں نے آج تک سر اٹھا کے میں جیا ہوں, کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا. ماں کے دل پہ آرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ ہیں ساری زندگی تو میرے ٹکڑوں پہ پلا ہے, گودوں میں اٹھا کے گھومتی رہی ہوں. ایک سیکنڈ ماں بچے سے غائب ہوتی ہے نا, اف کیا ادھم مچاتا ہے بچہ یار. میں تو کہتا ہوں ماں کا صرف ایک یہی پہلو اتنا پازیٹیو ہے نا, یہی پہلو, بچہ صرف اسی کو یاد کرے نا تو ساری زندگی ماں کے قدموں میں گرا رہے. وہ اپنے بچوں کو دیکھا کرو, بس واش روم میں جائے گی نا تمہاری بیوی, بچے کی حالت دیکھا کرو, وہ وہاں نہیں بیٹھنے دیتا ماں کو ایک ایک سیکنڈ کے لیے. بڑا ہو کے کوئی میجر بن گیا, کوئی کرنل بن گیا, کوئی 18ویں گریڈ کا آفیسر, کوئی یونیورسٹی میں پروفیسر بن گیا, تو اس کو اپنی وہ دیہاتی ماں سب سے زیادہ بری لگ رہی ہوتی ہے. پڑھ لکھ گیا نا, وہ بیچاری پڑھی لکھی نہیں ہے, وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, تو وہ بیچاری وہی دیسی سٹائل کی ہے. تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا, عزت دار لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنا وہ زمانہ یاد رکھتے ہیں, اپنے بچوں کو دیکھ کے ان کو یاد آ جاتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بچہ ماں سے دور نہیں ہوتا. کہیں چلی جائے گی, ہمیں تو یاد ہے ہماری اماں کہیں ادھر ادھر کہیں جیسے اپنی کوئی فرینڈ سے ملنے, سہیلی سے ملنے چلی گئی, ہم جب اسکول سے گھر آتے تھے, اماں کہاں ہیں؟ تیسری چوتھی کلاس میں تھا, دوسری کلاس میں مجھے یاد ہے, اماں کہاں ہیں بھائی؟ وہاں گئی ہوئی ہیں. اٹھا کے برتن اٹھا کر کے پھینکتے تھے, بہت غصہ آتا تھا. اماں کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہ سب بچوں کا ہوتا ہے, بھول جاتا ہے انسان بڑا ہو کر. اماں لوگ کہتے ہیں ابا ہیں, ابا کا کیا کر رہے ہیں؟ ڈانٹ ڈپٹ کریں گے بلا وجہ. ابا کی بھی خدمت ہوتی ہے لیکن وہ سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی نا. اماں تو ہر وقت گود سے چپکا کے رکھتی ہے. تو یہ سب چیزیں انسان بڑے ہو کر بھول جاتا ہے. انگریز تو بہت ہی زیادہ بھولتا ہے, اسے تو کوئی ہے ہی نہیں ماں سے لگا ہوا. تھوڑا بہت ہوتا ہے, ایک دفعہ مل لیے, تھوڑا سا مام یوں کر کے نکل لیے پتلی گلی سے. تو اس لیے تو میرے بھائی جتنی آسمانی کتابیں ہیں, تورات ہو, انجیل ہو, قرآن ہو, سب سے زیادہ ان تینوں آسمانی کتابوں نے کس کو فوکس کیا ہے؟ ماں باپ کو. اب تورات پڑھو, حالانکہ تحریف ہو گئی, پھر بھی انجیل پڑھو, تحریف ہوئی ہے, اس کے باوجود ماں باپ کا چیپٹر نہیں نکال پائے وہ لوگ, کیونکہ اتنا زیادہ تورات میں, انجیل میں اور قرآن میں ماں اور باپ کے رائٹس بیان کیے گئے ہیں, اور یہ اللہ ہی بیان کر سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ وجہ اس کی ہے کہ آپ کبھی بھی وہ قانون نہیں بناؤ گے جو سب سے پہلے آپ کے اوپر اپلائی ہو رہے ہو. اگر انگریز قانون بنا دے, ماں باپ کا احترام کرو, اسمبلیوں میں قانون پاس ہو جائے, جس نے باپ کو گھر سے نکالا حکومت اس کو گھر سے نکال دے گی, تو اسمبلیوں میں سب لوگوں نے اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوا ہوتا ہے, تو کبھی بھی وہ قانون نہیں بنائیں گے. اس لیے سپیریئر اللہ کی ذات ہے, اللہ قانون بناتا ہے سب انسانوں کو دیکھ کے. خیر میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ استغنا اچھی چیز ہے اور تکبر بری چیز ہے. یہ ٹاپک چلا یہاں کیسے آیا, آپ کو اسی سلسلے میں بیٹھا گیا. ہاں وہ تو فرق بتایا تھا. تو میں کہہ رہا تھا جو, ہاں اس مجھے سربراہ والی بات سے یاد آیا کہ جو آپ سے بڑا ہوتا ہے نا, آپ کے جس کو آپ ذہنی طور پہ بڑا مان لیتے ہو, اس کا احسان لیتے ہوئے انسان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. جس کو آپ نے ایک دفعہ بڑا مان لیا, ذہنی طور پہ قبول کر لیا, یہ ہمارے بڑوں میں ہے, پھر اس کا احسان. جیسے باپ کو ذہنی طور پر انسان بڑا مانتا ہے, ابا کچھ دیں گے تو انسان کو فخر ہوتا ہے میرے باپ نے دیا یہ. آپ جب یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, آپ کو وہاں سے کوئی ایوارڈ ملتا ہے, سنبھال کے رکھتے ہیں, بھائی میرے لیے آنر کی بات ہے, کیونکہ یونیورسٹی کو آپ نے سپیریئر مان لیا کہ آپ کا تعلیمی ادارہ ہے. وہاں ٹیچر نے آپ کو کوئی ایوارڈ دیا, میرے لیے فخر کی بات ہے. فوج میں کسی آفیسر نے ماتحت کو کچھ ایوارڈ دیا, کچھ فائدہ دیا, میرے لیے فخر کی بات ہے. یہ انسانی فطرت ہے. چھوٹا جب آپ پر احسان کرتا ہے نا, اگر وہ اس کو خدمت کہے گا تو آپ لوگے, احسان کہے گا تو نہیں لے گا آدمی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چھوٹا جو ہے نا, چھوٹا جو آپ سے چھوٹا ہو, وہ بھی تو بعض دفعہ احسان کر دیتا ہے. کیا خیال ہے, آپ بیمار تھے, وہ اپنی گاڑی میں ہاسپٹل ڈال کے لے گیا آپ کو, اگر وہ اس کو یہ کہے میں نے آپ پر احسان کیا ہے, آپ اگلی دفعہ اس کی گاڑی میں نہیں جاؤ گے. اگر وہ کہے میں نے آپ کی خدمت کی ہے,
پھر آپ کہو گے یار ماشاءاللہ ایسے خدمت گزار اللہ سب کو دے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں اللہ کرے کھوپڑی شریف میں اتر جائیں. کیوں؟ خدمت کرنے سے وہ خادم بن گیا اور چھوٹا کہہ رہا ہے وہ اپنے آپ کو. تو یہ استغنا کے خلاف نہیں ہے. استغنا ہے سر اٹھا کے جینا. خدمت میں تو آپ اور سر اٹھا کے جیو گے, ابے میرے تو اتنے سارے خادم ہیں. لیکن اگر وہ اسی پہ لیبل لگا لے, میں نے آپ پر احسان کیا, اس دن آپ کی بائک پنچر ہو گئی تھی, اپنی بائک پہ آپ کو لے گیا, میرا احسان ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ آپ کو کمتر دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. انسان کی فطرت ہے, نیچر ہے, اور یہ بالکل ٹھیک نیچر ہے, وہ اپنے سے کمتر سے اپنے آپ کو کمتر سمجھنے میں ذلت محسوس کرتا ہے. یہ تواضع نہیں ہے, یہ ذلت ہے. سمجھتے ہو؟ اسی لیے اپنے ماتحتوں سے جو احسانات لیے جاتے ہیں اس کو خدمت کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ ماتحت اس کرنے سے آپ کے خادم بن جاتے ہیں, اور خادم جتنے زیادہ ہوں اس میں آپ کی عزت اتنی زیادہ ہوتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تبھی اپنے بڑوں پر جو بھی ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں نا, آپ اس کو خدمت کہا کرو کہ میں نے اتنی خدمت کی ہے. یہ نہیں کہا کرو میں نے احسان کیا ہے. یہ سامنے والے کی پھر بے عزتی ہے, اس میں خدمت کا لیبل لگے گا اس پہ. اب میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اللہ میاں نے مرد کو بنایا سربراہ, اور عورت کو کہا کہ تم اپنے شوہر کی خدمت کرو گی, احسان نہیں کرو گی. کیا کرو گی؟ بولو, خدمت. اور شوہر کو کہا کہ تم اپنی ذمہ داری پوری کرو گے. وہ تو جزاک اللہ, وہ تو ذمہ داری ہے ہی, لیکن تم اس پر احسان بھی کرو. تم اس پر احسان بھی کرو, اضافی خرچ کرو اس کے اوپر. اب یہ ظلم عورت پہ اس وقت ہوتا جب احسان اس ذات سے کروایا جا رہا ہوتا جس کو عورت سپیریئر نہیں سمجھتی. جیسے ماں باپ کو شریعت نے حکم دیا اولاد پر احسان کرو. یہ احسان اردو والا احسان ہے, ورنہ عربی میں احسان کا مطلب کچھ اور ہے. کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ قرآن نے یہ بھی تو کہا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. بھائی وہ احسان کا مطلب کچھ اور ہے, اردو میں احسان کا مفہوم کچھ اور ہے. میں اردو والے احسان کی بات کر رہا ہوں. تو عورت ذہنی طور پر, کیونکہ سامنے مرد ہے نا اس کا میاں, تو وہ سپیریئر مینٹلی سمجھتی ہے اس کو. تو اگر اس کو سربراہ اس کا بنا دیا جائے اور کہا جائے تم اس کے ماتحت, تو اس میں عورت ذلت محسوس نہیں کرے گی. اور آسان مثال دیتا ہوں, 18ویں گریڈ کے شخص کو آفیسر بنا دیا اور 11ویں اسکیل کو ماتحت بنا دیا, تو 11ویں اسکیل والا ذلت محسوس کرے گا؟ نہیں محسوس کرے گا. لیکن 18ویں والے کو آپ ماتحت بنا دو, 11ویں اسکیل والے کو آپ سربراہ بنا دو, تو اس کی تو بڑی بے عزتی ہے بھائی. تو یہ عزت ذلت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کس کو ماتحت بنایا جا رہا ہے, کس کو سربراہ بنایا جا رہا ہے. اس کا تعلق اس سے کہ جس کو سربراہ بنایا جا رہا ہے وہ سربراہ بننے کا اہل ہے بھی یا نہیں ہے, اس کے گریڈ اوپر کے ہیں کہ نہیں ہیں. آپ کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی, لیکن جو ہماری این جی اوز جو فساد پھیلا رہی ہے نا ہماری سوسائٹی میں, ان کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مفتی طارق مسعود مولوی, دیسی مولوی, اس نے ہمارے نظریات کے پرخچے اڑا دیے ہیں. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی. دیکھو فوج میں کہتے ہیں جب کسی جونیئر کو آرمی چیف بنا دیا جائے تو بہت کہتے ہیں فوج میں بعض آرمی کے جو بڑے جنرل ہوتے ہیں وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں. کیوں؟ ان کو لگتا ہے یار یہ تو کل تک ہمیں سلوٹ کر رہا تھا, اب یہ اچانک, تو ان کو اپنی ذلت محسوس ہوتی ہے. لیکن جو اپنے پہلے سے سینئر کو وہ سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. کہتے ہیں سر ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. یہ انسانی نیچر ہے, یہ فطرت ہے. تو اللہ اگر عورت کو گھر کا سربراہ بنا دیتے نا, اور مرد کو کہتے اس کو رسپیکٹ دیں, احترام کریں, بات لگ جانی تھی. آدمی کو ذلت محسوس ہوتی, جورو کا غلام کہتے لوگ اس کو, تو نتیجہ گھر کی تباہی کی صورت میں آتا. تو مرد تو ویسے ہی اللہ نے اس کے اندر خاصیتیں رکھی ہیں, صلاحیتیں رکھی ہیں. عورت کو حکم دیا اس کو سربراہ مان لو اور اس پہ فخر کرو. ہماری این جی اوز اور یہ مغربی دنیا کیا سکھا رہی ہے, اس کو سربراہ بھی مت مانو, اور اگر مولوی لوگ کہتے ہیں نا تمہارا سربراہ ہے تو اس میں ذلت محسوس کرو. بولو نہیں ہم یہ غلامی برداشت نہیں کریں گے. تو یہ باغیانہ ذہن بنایا جا رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی؟ جب ماتحت, میں ایک اولاد کی مثال دیتا ہوں, ماتحت اپنے بڑے کو سربراہ ماننا چھوڑ دے تو اختیارات تو بڑے کے پاس زیادہ ہوتے ہیں. بڑا چھوٹوں پہ احسانات کرنا بڑھائے گا یا چھوڑ دے گا؟ تو چھوڑ دے گا. جو اولاد باپ کو باپ نہ مانتی ہو, باپ اس کو جائیدادیں دیتا ہے یا آگ کر رہا ہوتا ہے, جائیدادوں سے آگ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر عورت مرد کو اپنا سربراہ مان لے گی, اپنا میاں کو مان لے گی, بھائی اگر اللہ نے کسی کو سجدے کی اجازت دی ہوتی تو میں تمہیں سجدہ کرتی, تم میرے سربراہ ہو, میرے لیے فخر کی بات ہے. ہمارے حضرت کے پاس کسی خاتون کا فون آیا
کہ وہ کہہ رہی ہے کہ جی میں اپنی سہیلیوں کو اپنی فرینڈس کو بولتی ہوں کہ میں تو جہاں بھی جاتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو بتا کے جاتی ہوں, تو وہ دوسری اس کا مذاق اڑا رہی ہیں. یعنی پتہ نہیں کس قسم کی, ہم تو کبھی نہیں بتاتے, ہم تو ٹاٹا بائی بائی بھی نہیں کرتے, ہماری مرضی, ہم جہاں مرضی جائیں. تو یہ بولڈنس جو ہے نا, یہ کہنے کی حد تک اچھی لگتی ہے, یہ ریئل لائف میں ان بیچاریوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. ایک صاحب نے مجھے بتایا, واقعہ ریٹائر ہو چکا ہے, ایکسپائر ہو چکا ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں, میری بیگم جب گھر سے نکلتی ہے بتاتی نہیں ہے, اور کبھی امریکہ میں جا کے فون کر رہی ہوتی ہے, میں امریکہ آئی ہوئی ہوں کسی کام کے سلسلے میں. ایک دن جرمنی سے فون کیا, میں ذرا جرمنی فلائٹ لے کے آئی ہوں, ایسے بتا رہے تھے وہ, کہ میں ذرا جرمنی آئی ہوں فلائٹ لی. میں نے کہا مجھے بتا تو دیتی بیگم, کراچی سے جرمنی جا رہی ہے, ملکوں کی سیر ہو رہی ہے. بہت پرانا واقعہ ہے, کسی کو نہیں پتا چلے گا, اس کو بھی نہیں پتا چلے گا جس کا واقعہ ہے. پھر بعد میں ان کی علیحدگی بھی ہو گئی, علیحدگی ہونی تھی ظاہر ہے, کیا خیال ہے, لیکن جب علیحدگی ہوتی ہے رلتا کون ہے؟ عورت تو اس سینس میں رلتی ہے کہ وہ شوہر لیس ہو گئی نا, لیکن بچے لے کے مارکیٹ سے شاٹ. اب کوئی کوٹ ایسی نہیں ہے جو بچے دلا دے, تو پھر روتا وہ بیچارہ میرے پاس ہی آیا, بچے بھی گئے, بیگم تو ویسے ہی کبھی جرمنی بیٹھی بھی ہے, کبھی. میں نے کہا اور کرو اب اونچی جگہ شادیاں, بہت ہائی لیول کرو نا, تو اب ہنسو. پھر وہ کہنے لگے کہ اب میں کیا کروں, بچے گئے. میں نے کہا گئے, بھول جاؤ, نہیں ملتے. میں نے کہا اب نہ صرف یہ کہ بچے نہیں ملیں, دیکھو وکیل آپ کو بتائیں گے کورٹ سے بچے مل جائیں گے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, پریکٹیکلی نہیں ملیں گے, یہ ذہن میں رکھنا. لہذا جس نے بھی بیوی کو ڈیورس دینی ہو نا, پہلے ذہن میں رکھے بچے گئے مارکیٹ سے, یہ ذہن میں رکھنا. کورٹ 100% کس کو سپورٹ کرتی ہے؟ پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے, الا یہ کہ آپ کے کوئی بہت اونچے تعلقات ہوں اور اتنا پیسہ ہو کہ زرداری آپ سے قرضہ مانگتا ہو, پھر آپ پیسہ کھلا کے کچھ کروا لو تو ایک الگ بات ہے. یعنی قانون میں لکھا ہوا تو یہی ہے کہ مرد بھی لے سکتا ہے بعض صورتوں میں, لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے نا آپ کا تیل نکل جائے گا. لہذا بہت پیسے والے ہو, رشوت تگڑی دے کے لے لو تو ایک الگ بات ہے, ورنہ عملی طور پر ممکن نہیں. تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک اصول یاد رکھیں, جن لوگوں نے اپنی بیوی کو علیحدگی دینی ہے تو یہ ذہن میں رکھو, بچے مارکیٹ سے شاٹ گئے. اور صرف یہ رونا نہیں ہے کہ بچے ملتے نہیں ہیں, آپ کے بچوں کے دل میں آپ کے خلاف وہ اتنا زہر ڈال دے گی کہ وہ ملیں گے بھی تو آپ کہیں گے کاش نہ ملتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 99% خواتین یہی کر رہی ہیں, 1% جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ بہت اچھی ہیں, وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہے. اور ایک اہم بات یہ بھی کہ وہ آپ کو بچوں سے ملنے بھی نہیں دے گی, اور بچوں کے ذہن میں یہ ڈالے گی کہ تمہارا باپ تم سے ملتا نہیں ہے. ڈبل گیم چل رہا ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ بچوں سے جاؤ گے, خرچہ دو گے 18 سال تک, اور بچوں سے تمہاری بیگم تمہیں ملنے نہیں دے گی جو ایکس وائف تھی, اور ملنے نہیں دے گی, اور دوسرا کام یہ کرے گی کہ بچوں کو یہ دماغ میں ڈالتی رہے گی دیکھو تمہارا باپ تمہیں بھول گیا, نہ ملنے دے رہی ہے, اوپر سے الزام بھی. تو یہ مارکیٹ میں جو رپورٹ ہے وہ یہی ہے. خودکشیاں کی ہیں باپوں نے, پتا ہے آپ کو, خودکشیاں کی ہیں باپوں نے, ایسے ایسے حالات ہیں. تو اس کا حل یہی ہے, مٹی, جو کام اختیار میں نہیں ہے نکال دو ذہن سے, دوبارہ شادی کرو, نئے بچے لاؤ, ان سے بھی ملنے کی کوشش کرتے رہو, بھولو نہیں ان کو. نہ میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو زندگی سے نکال دو, ملنے کی کوشش میں لگے رہو جو تمہارے, تاکہ آخرت میں تو سرخرو ہو سکو نا. اللہ کہے گا اولاد کو کیوں چھوڑ دیا, آپ کہے گا اللہ تو تجھے پتا ہے میں نے نہیں چھوڑا. بس ہمیں تو اللہ کو جواب دینا ہے, باقی کسی کو تھوڑی جواب دینا ہے. تو یہ پہلے سے دماغ میں بٹھا لو کہ آج کل یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, تو اس لیے رشتے بچا کے رکھو, بہتر یہی ہے میرا خیال ہے. مت دو طلاقوں کے, پہلے شادی سے پہلے دیندار لڑکیاں تلاش کرو جو یہاں تک نوبت ہی نہ آئے. ایسی لڑکی تلاش کر کے لائے وہ ہائی پروفائل, یو ایس اے میں وہ ٹھش پش کے ذریعے آپ کا اس سے رابطہ ہوا اور ایجوکیٹڈ, اور یہ پھر اس کے بعد شادی کے اگلے دن پتہ چلا جرمنی سے فون آ رہا ہے. میں ذرا جرمنی اپنی پرانے فرینڈ کے پاس آئی بھی ہوں, ذرا وہ میرے کولیگ تھا, اس کو پتہ چلا کہ میری شادی ہوئی ہے تو تھوڑی تکلیف ہوئی اس کو, تو میں آئی ہوں اس کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں عدالتی خلا رائج ہے, میں جب چاہوں گی اپنے شوہر سے علیحدگی لے کے جہاں چاہوں گی شادی کروں گی. اس سے وہ اور ٹینشن میں آ جائے گا, خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو یہ ہوگا کہ اگر میرے سے شادی ہوئی تو بھی جہاں چاہے گی خلا لے کے کر لے گی پھر شادی. تو بڑا عجیب ہی سیٹ اپ کھچڑا پکڑا ہے. اللہ خیر کرے ہماری نسلوں کا, ہم تو زندگی تقریباً گزار چکے ہیں میرے بھائی, ہماری نسلوں کا کیا ہوگا کالیا, اس کی فکر کرو, اس کی فکر کرو.
تو خیر بات کو میں سمیٹتا ہوں, وہ تو الگ سے بات آئی تھی نا, نہیں یہ چل نہیں رہا تھا, اصل ٹاپک کچھ اور شروع کیا تھا میں نے. ہاں میں نالج کی بات کر رہا تھا, نالج کی, علم. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے نا, ایک مادی علم ہے, تو ہم گندم کا علم ہے, روٹی پکانے کا علم ہے, پھر ٹریکٹر بنانے کا علم ہے, پھر کھاد کا علم ہے. ان سب علوم کا آؤٹ پٹ کیا ہے, حاصل کیا ہے؟ انسان کی زندگی کو مزیدار بنانا. چاہے میڈیکل سائنس ہو, چاہے وہ, پھر میں ناسا کی مثال دے رہا تھا, بھائی مریخ پر جانے کی باتیں کر رہے ہیں, اربوں خربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اس پہ, لیکن سائنسدان جب یہ کام کر رہے ہیں نا, اربوں خربوں روپے, تو انسانوں کے خرچ ہو رہے ہیں نا, کیا خیال ہے؟ لیکن اس پہ ایک بڑا اچھا لیبل لگا دیا ہے کہ ایکچولی ایسا نہ ہو کل زمین میں اسپیس کم پڑ جائے تو ہمارے پاس ایک اور قریبی سیارہ ہونا چاہیے جہاں ہم آبادی کر سکیں. یہ منجن بیچا ہے, کیونکہ امریکہ میں بھی بہت سے لوگ اس کے خلاف ہیں. رشیا اور امریکہ میں جو ناسا پہ اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں نا, ہر مشن پہ نہیں, جو کچھ مشن ایسے ہیں جن کا وہ کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے زمین کو ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا پوری طریقے سے, زمین کا 90% حصہ چھپا ہوا ہے ہم سے, سمندروں کی گہرائیوں میں کیا ہے, آپ پہنچ رہے ہو کہاں؟ مریخ پہ جا کے مٹی لا کے تحقیق کر رہے ہو. وہ تو ان کو تحقیق کا نشہ کر رہے ہیں وہ, لیکن پیسہ یہ فری میں, زکاتوں کے پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں اس پہ, یہ تو عوام کا پیسہ, امریکن عوام ہو یا دنیا کے لوگ ہوں, انہی کا پیسہ. تو اس لیے وہاں بھی ایسی تحریکیں موجود ہیں جو یہ کہہ رہی بھائی کیا کر رہے ہو. تو وہ لوگ بھی پھر ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں ایکچولی ہو سکتا ہے کل زمین پہ کوئی خلائی مخلوق اٹیک کر دے یا کچھ ہو جائے, تو ہمارے پاس زمین کے علاوہ بھی کوئی ایک قریبی سیارہ ہونا چاہیے جہاں ہم ایمرجنسی بیس پہ لینڈ کر سکیں. یہ پھینکی ہے, زمین کبھی بھرنے والی نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا قدر فیہا اقواتہا, انسان کو زمین پہ لانے سے پہلے انسان کی ضرورات زندگی کی جتنے لوازمات ہیں وہ پہلے سے انتظام اس کا اللہ نے کیا ہے زمین پہ. ہمارے لیے زمین کو سوٹیبل بنایا, کسی اور جگہ کو نہیں بنایا. ہم یہاں کے باسی ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں کے باسی ہم لوگ. وہاں وہ لڑکی کو بھیج دیں گے, پتہ نہیں صحیح خبر ہے غلط خبر ہے, وہ کتنے دن وہاں زندہ رہتی ہے, اس کے بعد اس کا انا للہ ہو جائے گا. تو اللہ خیر کرے. پھر بھی پاکستانی قربانی دینے کے لیے پھر بھی تیار ہے. اچھا خیر, تو یہ علم وہ ہے جو مادی علم کہلاتا ہے, جو ہماری خواہشات کی تکمیل کا بولو ذریعہ بنتا ہے. یہ بھی ضروری علم ہے. میڈیکل سائنس کا علم ہے, جن میں دو علم سب سے زیادہ اہم ہیں. یعنی پہلے زمانے میں تو ایک ہی علم تھا, میڈیکل سائنس کا بہت زیادہ تھا, باقی علوم زیادہ ترقی نہیں کی ان علوم نے, لیکن اب تو بہت سارے علوم ہیں. کمپیوٹر سائنس کا علم, آج کل یہ نہ ہو لوگوں کی زندگیاں جینا مشکل ہو جائے لوگوں کا. تو جتنے چاہے پیچیدہ علم ہو, میں نے بتایا نا یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ علم کہاں سے, آپ کو پتا ہے کہ کھانا یہاں رکھا ہوا ہے, روٹی یہاں رکھی ہوئی ہے, یہ بھی ایک علم ہے, اور اس کو پیچیدہ کرتے چلے جاؤ. مریخ پر جانے کی باتیں, پھر سیارے جات, پھر شٹل بنا لی, یہ سب چیزوں کا حاصل ایک ہی ہے, میری اور آپ کی زندگی کو خوشگوار بنایا جائے. یہ علم پیغمبروں کا ہدف نہیں ہے, یہ علم قرآن کا موضوع نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو بعض لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ قرآن میں سارے علوم ہیں, یہ مبالغہ آرائی ہے. سارے علوم کا قرآن میں ہونا یہ قرآن کی تعظیم نہیں ہے, یہ توہین ہے. دیکھو کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو ضروری تو بہت ہیں, لیکن آپ کے لیے اس کا آنا آپ کی عزت نہیں ہے اس میں. مثال کے طور پر ایک پنچر لگانے والے سے پوچھیں کہ آپ کو ٹائر کا پنچر اچھا لگانا آتا ہے, اگر وہ کہیں نہیں لگانا آتا, تو اس میں اس کی عزت ہے یا ذلت ہے؟ بولو ذلت ہے. لوگ کہیں گے وہ والا تو بندہ بڑا اچھا پنچر لگاتا ہے اور تجھے نہیں لگانا آتا. لیکن کوئی 20ویں گریڈ کا آفیسر ہو, اس سے آپ پوچھیں کہ سر آپ کو گاڑی کے ٹائر میں پنچر لگانا آتا ہے؟ کہیں آتا ہے. سر آپ کو جو چانپیں ہیں وہ بنانا آتی ہیں, گائے جب ذبح ہوتی ہے اس کی چانپیں آپ اچھی بنا لیتے ہو؟ ہاں بنا لیتا ہوں. لگتا ہے کوئی اٹھنا بیٹھنا آپ کا قصائیوں میں رہا ہے. ابا آپ کے 18ویں یا 19ویں گریڈ کے نہیں تھے, ابا کیا تھے؟ لگتا ہے ان کی بھی کوئی پنچر کی دکان تھی, ورنہ ایک 18ویں 19ویں گریڈ کے آفیسر کا پنچر لگانے سے کیا تعلق ہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایک ہی چیز کا آنا ایک شخص کے لیے عزت کی بات اور دوسرے شخص کے لیے ذلت کی بات. کیا مطلب؟ جیسے جیسے آپ کا مرتبہ بلند ہوتا ہے, آپ کے علم کی جو نیچر ہے وہ بھی تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. آپ ناسا کا کوئی سائنٹسٹ ہو جو راکٹ بناتا ہو اور زبردست کیلکولیشن کرتا ہو, بھئی اتنی
किलोमीटर फी पर आवर की स्पीड से हम इसको चलाएंगे तो ये चांद पे पहुंच जाएगा इतने दिनों में। ओ जबरदस्त साइंसदान बैठा हुआ है। आपने कहा तुझे पराठा बनाना आता है होटल का? वो कहे नहीं आता। अबे तू तो जाहिल निकला यार, जाहिल का बच्चा। पराठा बना तुझसे अच्छा तो वो कोयटा होटल का बेचारा जिसको पराठे बनाने आते हैं। अच्छा अंडा आमलेट अच्छा बनाता है या हाफ फ्राई अच्छा कर लेता है? यार मुझे तो अंडा खाना आता है बस। अबे तुझे आता क्या है? तो भाई उसको ये चीजें अगर आती होती ना तो ये ऐब की बात होती। बगलें साफ करना आती हैं नहीं है, कटिंग हेयर बहुत अच्छी कर लेता है। तो एक हेयर ड्रेसर को ये चीजें ना आती हो तो जिल्लत की बात है, लेकिन एक साइंटिस्ट को ना आती हो तो इज्जत की बात है। क्यों आएंगी भाई उसको ये चीजें? क्यों आएंगी ये चीजें? अब कुरान का जो टॉपिक है ना, वो अगर साइंस होता, मादी जिंदगी होती, तो कुरान तो अल्लाह की किताब है, उसका तो टॉपिक सबसे ज्यादा सुपीरियर है भाई। वो इंसान को इंसान बनाती है। सड़कें कैसे बनानी है, हवाई जहाज तितलियों की तरह कैसे हवा में उड़ाने हैं, कितनी गहराई में जाके पेट्रोल निकलेगा, ये कुरान का टॉपिक नहीं है। और यही कुरान की अजमत है। हमारे यहां कुछ लोग मुबालगा आराई करते हैं, कहते हैं कुरान में साइंस है। ठीक है, कुछ साइंसी उसूल कुरान ने बयान किए जो आज साबित हो रहे हैं, लेकिन उन साइंसी उसूलों को भी बयान करके कुरान का मकसद साइंसी उसूल बयान करना नहीं है, अल्लाह की कुदरत बयान करना है। जैसे कुरान कह रहा है कि कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, जितने भी सितारे सैयारे सब तैर रहे हैं। पहले तो लोग नहीं मानते थे इस बात को, वो तो कहते ये तो रुके हुए हैं। कुरान ने कहा ये सारे क्या हैं? सब तैर रहे हैं। लेकिन इससे कुरान का मकसद कोई साइंसी थ्योरी पेश करना नहीं है। इससे कुरान का मकसद क्या है कि बनाने वाला वो कुदरत भी रखता है और इल्म भी रखता है। क्योंकि जब कोई चीज तैर रही होती है ना, टक्कर होने का, देखो रुका हुआ आदमी कभी किसी से टकराएगा? कभी टकराएगा? कहते ना गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तो एक मौलवी साहब को मौलवी साहब दुआ मांग रहे थे, अल्लाह शहादत दे दे। तो किसी ने कहा मौलवी साहब शहादत के लिए मैदान जंग में लड़ना पड़ता है, हलवे में कोई बम रख के नहीं पेश करेगा आपके सामने। यहां बैठ के हलवा खाते रहते और शहादत दे दे। तो जो रुकी हुई चीज है वो थोड़ी टकराती है, उसमें बैलेंस को कायम रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलती हुई चीजों में बैलेंस, कुरान कह रहा है कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, हर जो सितारा सैयारा है अपने मखसूस महवर में दायरे में तैर रहा है। लशम्सु यंबगी लहा तुद्रिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार, टकराते नहीं है आपस में। ये कैलकुलेशन के बगैर पॉसिबल है। तो कुरान का मकसद ये बताना ही नहीं था कि ये तैर रहे हैं। कुरान का मकसद ये बताना था ये तैरना इस बात की दलील है कि बनाने वाले के पास इल्म है और मैनेजमेंट है। ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नहीं हो सकता। खुद ब खुद कोई चीज चल रही हो, टकराएगी आपस में वो। और अगर ये सितारे सैयारे आपस में टकराते भी हैं तो इन टकराने में कोई हिकमत होती है। यानी ऐसा टकराव नहीं है कि निजाम कायनात तबाह बर्बाद हो जाए, ऐसा टकराव नहीं है। कोई हिकमत के तहत टकरा रहे हो, उससे कोई नया सितारा वजूद में आ रहा हो या कुछ हो, वो तो हिकमत अल्लाह ही बेहतर जाने या साइंसदान जाने, हमें नहीं पता। लेकिन निजाम आलम तबाह नहीं होता, ऐसी मूवमेंट है इनकी। अब मूवमेंट ही को देख लो ना, जमीन सूरज के गिर्द भी घूम रही है और सूरज जमीन को अपने गिर्द घुमाते हुए कहीं और सफर कर रहा है। ये पूरा परिवार चलते हुए सब घूम रहे हैं भाई, हम ही अकेले हैं जो नहीं घूम रहे। ये वीडियोस देख के आदमी घूम जाता है, ये हो क्या रहा है। इतनी जबरदस्त किस्म की कैलकुलेशन। मैंने एक मुल्हिद की वीडियो देखी जो खुदा को नहीं मानता, लेकिन जो तकरीर कर रहा है ना उससे खुदा का वजूद साबित हो रहा है। वो कहता है मैं खुदा को नहीं मानता, लेकिन फिर कह रहा है ये जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी ना, जो धमाका हुआ था, अगर ये धमाका सेकंडों में के भी थोड़ा सा इसमें फर्क आ जाता तो इस तरह सूरज चांद सितारों का निजाम वजूद में नहीं आता। खुद कहता भी है मैं खुदा को नहीं मानता, लेकिन कहता है यार ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि अगर ये सेकंडों के भी फर्क आ जाता ना इसमें तो ये ना होता। फिर कहता है ये धमाके से फिर जमीन जो सूरज से अलग हुई है, अगर ये थोड़ी सी ज्यादा दूर चली जाती तो अलग ही कुछ सिस्टम बन जाता। अगर थोड़ा करीब आती सूरज से जाके टकरा जाती, ये यहां जाके रुक गई है और फिर ये 23 डिग्री पे झुकी है। अगर ये ज्यादा झुक जाती तो ये मौसम न बनते, कम झुक जाती तो एक ही जैसे मौसम रहते। मैंने कहा कमबख्त मुंह से फूट ही रहा है कि खुदा नहीं है, बातों से सब ये साबित कर रहा है कि खुदा है। इनकी खोपड़ी मारी जाती है, समझ रहे हो। तभी कुरान कहता है फइन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। आंखें अंधी नहीं होती, वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में छुपे हुए हैं। इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन यार, जिसमें जरा सा खलल होता तो ये सब कुछ ना होता। कहते हैं एक सेल वजूद में आया, सेल कैसे आ गया बे, यहीं से फेंकना शुरू कर देंगे।
وہ اتفاق ابے کیسے آ گیا؟ ایک انسانی سیل جو ایک اکائی ہے انسان کی، ایک خلیہ، اتنا پیچیدہ ہے کمبختو، یہ کیا آیا کیسے؟ پھر اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈل گئے آٹومیٹیکلی کہ وہ والو ہوتا چلا جاتا، جمشید بن گیا، انسان بن گئے وہ۔ ابے پاگل کے بچوں بس کرو یار۔ اور جب ہمارے دیسی لبرل آتے ہیں نا، ایکچولی دیکھیں، ایکچولی کرو، اکیلے میں نہیں ملنا، اکیلے میں نہیں ملنا، بس کرو بکواس۔ کہہ رہے پہلے انسان پہلا بندر افریقہ، میں افریقہ گیا ہوں نا، میں نے، عجیب عجیب لوگ ہیں یار، شکر کرو اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا ہے۔ وہاں ایک لیڈر ہے، اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، نام اتنے مشکل ہوتے ہیں مجھے یاد نہیں ہوتے، ورنہ میں نام یاد کر کے آتا۔ اصل مزہ جب آتا ہے جب آدمی پوری کیلکولیشن کے ساتھ ناموں کے ساتھ یہ چیزیں بتائے نا، مزہ جب ہی آتا ہے۔ خیر وہ نام اتنا، وہ بندہ اتنا مشکل تھا تو نام کے وہ عجیب سی شکل بنی ہوئی تھی اس کی۔ تو مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ ہم یہ جو بن مانس ہے نا وہاں کے افریقہ کے، ابے بن مانس نہیں ہو افریقہ کا، وہ بندر کی شکل کا انسان، کہتا ہے یہ فخر سے کہتا ہے کہ ہم اس کی اولاد ہیں، ہم اس کی پہلی، یعنی ایوالو ہو کے جو پہلا انسان وجود میں آیا نا، وہ ہم لوگ وہ والی نسل ہے۔ کیونکہ شکل سے وہ بالکل کیا لگ رہا تھا، واقعی میں نے کہا شکل تو بہت میچ کر رہی ہے، رنگ بھی میچ کر رہا ہے، شکل بھی عجیب سی۔ تو وہ وہی چیزوں کو کیش کراتے ہیں کہ دیکھو ہم اسی کی نسل میں سے ہیں۔ اس کی نسل میں اگر آپ ہوتے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اس سے تو نہیں پیدا ہوئے نا، یعنی ایسا تو نہیں کہ ایک بن مانس نر کا مادی سے ملاپ ہوا اچانک انسان پیدا ہو گیا، ایسا تو نہیں ہوا ہوگا نا، تھوڑا سا انسان بنا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ ایوالو ہو رہا ہے نا۔ اب چیزیں جب ایوالو ہوتی ہیں اچانک ہو جاتی ہیں یا آہستہ آہستہ ہوتی ہیں؟ آپ دیکھو لوگ مشہور شخصیتوں کا بتاتے ہیں جو ایوالو ہوئے، یہ پہلے بچپنا تھا، پھر یہ بنے، پھر یہ بنے، بڈھے ہو گئے بغیر پورا ایک، یہ جو مشہور سنگر ہے پہلے یہ ایسا تھا پھر کروڑ پتی بن گیا، پہلے صرف بندر کی طرح ناشتا تھا یہ، پھر آہستہ آہستہ مائیکل جیکسن کا لک آنا اس میں شروع ہو گیا۔ ہر چیز ایوالو سلولی ہوتی ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ یہ عجیب ایوالو ہے۔ بن مانس سویا، بچہ پیدا ہوا، انسان پیدا ہو گیا اس میں، اور افریقہ کا انسان۔ اگر یہ ایوالو ہوئے ہوتے نا تو بن مانس کے بعد بھی کچھ ایسے ہوتے جن کی دم آدھی ہوتی، دم ادھر سے مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہو رہی ہے اور ادھر سے انسان کا روپ آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ ایسی ہزاروں نسلیں ہوتی، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہزاروں نسلیں ہوتی، وہ سب مارکیٹ سے ایسی شارٹ ہوئی ہیں کہ نام و نشان ختم ہو گیا ان کا، اور ڈائریکٹ وہ افریقہ کا بندہ وجود میں آیا، کہہ رہے میں، اور پھر کہہ رہے یہ سارے میرے ایوالو ہوئے لوگ ہیں، ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا سا رنگ جن کا فیئر ہے، یہ سارے ہماری نسلیں ہیں۔ تو پھینکتے رہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں وحی کے علوم دے کر اس گند سے ہمیشہ کے لیے ہمیں نکال دیا۔ یہ کیا جا رہا ہے تمہیں یہ کہنے میں کہ جس اللہ نے بندر کو بنایا اسی نے انسان کو بنا دیا، جس اللہ نے بن مانس کو بنایا اسی نے کس کو بنایا؟ انسان کو۔ باقی جو ان میں سملیرٹی ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، ناک ہوتی ہے، کان ہوتے ہیں، یہ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے امم امثالکم، میں نے جانور تمہاری طرح کے بنائے ہیں، انسان مانوس ہو ان سے۔ دیکھو ہو سکتا ہے زمین میں ایسی مخلوقیں ہوں یا کائنات میں ایسی مخلوق ہو جس کی آنکھ نہیں ہو، دیکھنے کے لیے کوئی اور سسٹم ہو، سننے کے لیے کوئی اور سسٹم ہو، لیکن ہم اس سے مانوس ہوتے؟ ہم تو دیکھ کے ڈر جاتے۔ تو اللہ نے جو زمین میں جانور بنائے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور ان کے بھی اولادیں ہوتی ہیں، ان کے بھی سونگنے کے لیے ناک ہے۔ سملیرٹی رکھی ہے بہت ساری چیزوں میں تاکہ انسان ان سے مانوس ہو، اس کو لگے کہ یہ بھی ہے، ورنہ سمجھے گا ہی نہیں نا۔ انسان سمجھے گا کیسے؟ ان کو سمجھے گا پتہ نہیں کیا مخلوق ہے یہ، دیکھ بھی پائے گا کہ نہیں پائے گا۔ جنات بھی تو ہیں، فرشتے بھی تو ہیں، وہ تو ان کو تو سونگنے کے لیے ناک نہیں چاہیے، لیکن ہم ان سے مانوس ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے ہی بندر بھی بنایا، اللہ نے ہی بن مانس بھی بنایا، اللہ نے جمشید صاحب کو بھی کس نے بنایا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ نے اسی مٹی سے بنایا ہے۔ خیر باتیں پھر میں بہت زیادہ دائیں بائیں چلا جاتا ہوں۔ تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے۔ ہاں کچھ سائنسی باتیں قرآن میں ہیں جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح برحق ثابت ہوئی ہیں۔ اس زمانے میں یہ بات کرنا ممکن ہی نہیں تھا، ممکن کوئی، لیکن قرآن نے وہ باتیں کر دی اور وہ ثابت ہو گئیں۔ لیکن قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لیے سائنٹسٹ بننا یہ فخر کی بات ہے، لیکن قرآن کے لیے سائنس کو ٹاپک بنانا یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ قرآن اس علم سے اوپر کے علم کی بات کرتا ہے۔ وہ علم کون سا ہے؟ انسان کو انسان بنانے کا علم۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ میرے دیکھو قرآن کہتا ہے ایک آدمی نے سائنسی ترقی کی، بہت معلومات مل گئی اس کو، ٹریکٹر بنانا بھی سیکھ لیا اس نے، لیکن وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔
تہذیب یافتہ ہے بد تہذیبہ ہے، بولو بد تہذیب. تو قرآن اس سے بحث نہیں کرے گا کہ تم کیا کیا بنانا سیکھ رہے ہو، قرآن اس سے بحث کرے گا کہ اچھا انسان بنو، اور اچھا انسان اپنے باپ اور اپنی ماں کے احسانات کو بھولتا نہیں ہے. بلکہ مادہ پرستی پتہ ہے آپ کو کیا کہے گی؟ میں نے بتایا تھا مادہ پرستی کے جتنے بھی علوم ہیں ان علوم کا ہدف کیا ہے، بس بات کو میں سمیٹ کے اب ختم کر رہا ہوں. ان علوم کا ہدف کیا ہے؟ انسان کی زندگی کو پرلطف بنانا ہے یا نہیں ہے؟ روٹی بنانے سے میں نے مثال شروع کی تھی نا. انسان کی زندگی کو بولو پرلطف بنانا، جبکہ قرآن یا مذہب کا ٹاپک انسان کی زندگی کو پرلطف بنانا ہے ہی نہیں. مقصد انسان بنانا ہے، اور انسان بننے میں بعض دفعہ آپ کو اپنی پرلطف زندگی قربان کرنی پڑتی ہے. تو دونوں کی راہیں الگ الگ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ مثال کے طور پر اگر مذہب کا ٹاپک بھی آپ کی زندگی کو پرلطف بنانا ہوتا تو ہمیں جون جولائی کے مہینے میں ریگستان میں 1 مہینہ روزہ رکھنے کا مذہب حکم دیتا. اس میں کون سی انٹرٹینمنٹ ہے بھائی؟ روزہ رکھ کے کیسا سوکھا سوکھا سا ہو جاتا ہے آدمی. کیا خیال ہے؟ روزہ رکھو صبح تک تو ٹھیک رہتا ہے، 2-2:30 بجے کے بعد آدمی کبھی ڈھیلا، کوئی لطیفہ سناؤ ہنسی نہیں آ رہی ہوتی، کچھ کسی کام میں مزہ نہیں آتا. یہ ہے نہیں ہوتا، انسان کی وہ خوشی نہیں ہوتی جو کھا پی کے ہوتی ہے. تو مادہ پرست روزہ نہیں رکھوائے گا، وہ کیا کروائے گا آپ سے؟ وہ کھانا کھلوائے گا آپ کو. اگر وہ روزہ رکھوائے گا بھی نا تو آپ کی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ آپ کی صحت اچھی ہو اور آپ مزید پراٹھے کھا سکیں. آپ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں فاسٹنگ کرو، لیکن اس کا مقصد آپ کی زندگی کو پرلطف بنانا ہے، اس کا مقصد آپ کی خوشیاں چھیننا نہیں ہے. تو مذہب کا ٹاپک انسانیت ہے. تبھی آپ دیکھو یہ مادی علوم میں ماں باپ کے حقوق کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. کیوں؟ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر کے زندگی پرلطف بنتی ہے، گھر میں جمع کرنے سے گھر میں رکھنے سے زندگی کے لطف کرکرے ہو جاتے ہیں. ابا کھانسیں گے، جراثیم نچھاور کریں گے، اماں کو بار بار ہسپتال لے جانا پڑے گا، پھر اماں بڑھاپے میں دماغ بیچاری کا کام نہیں کرے گا، بلا وجہ آپ کو ڈانٹے گی، کڑوی کسیلی باتیں کرے گی، مذہب آپ کو کہے گا اف بھی نہیں کرنا. تو اس سے زندگی با لطف بن رہی ہے یا زندگی کے مزے خراب ہو رہے ہیں؟ مزے تو خراب ہو گئے نا آپ کو. تبھی مادی علوم جتنے بھی ہیں ان میں ابا اماں کے حقوق نہیں ہے، میاں بیوی کے بھی حقوق نہیں ہے. کہہ رہے ہیں دونوں انڈیویجول ہیں، آزاد ہیں دونوں، کیونکہ آزادی میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے. مذہب آپ پر پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے بہت ساری، کیونکہ مذہب کا ٹاپک انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، مذہب کا ٹاپک ہے انسانیت، آپ کو اچھا انسان بنانا. اور اچھا انسان بننے کے لیے خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو نہیں انگریزوں میں بھی مینرز تو بہت ہیں، وہ مینرز صرف اتنے ہیں کہ کمپنی اچھی چل سکے، ریاست کے خلاف بغاوت نہ ہو، لوگ ملکی قوانین کو فالو کریں. اتنے مینرز وہ سکھاتے ہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں سکھاتے. سمجھتے ہو؟ کچھ اخلاقیات تو ضروری ہے نا، انسان کو تھوڑا سا ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہیں، اس سے زیادہ نہیں سکھاتے وہ مینرز. تو اب مذہب نے آپ کو کس بات کا پابند کیا ہے؟ اپنی خوشیوں کو انسانیت پہ قربان کر دو، انسان بنو پہلے. تو اللہ کی نظر میں فضیلت بھی پھر کس علم کی ہے؟ دین کے علم کی زیادہ فضیلت ہے، وہ بھی فضیلت والا علم ہے. دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے تو مادی علم چاہیے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن سپیریئر کون ہے؟ اللہ کا علم، تہذیب کا علم، حقوق کا علم. اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کی مخلوق کے حقوق کیا ہیں، یہ علم اللہ کی نظر میں زیادہ سپیریئر ہے. اور یہ علم انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ علم حاصل کر سکتا ہے. جانوروں میں اللہ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی. اور پھر اس علم کے مطابق عمل کرنا، صرف علم کافی نہیں ہے، اس کے مطابق عمل کرنا. تو یہ 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی ہے؟ باقی کسی علم کی بیس پہ اللہ نے انسان کو فضیلت دی ہے، یہ 2 علوم کی بیس پہ اللہ نے فضیلت دی ہے انسان کو. تو اگر یہ علم ہی میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے تو مرد آپ چاند پہ پہنچ جاؤ، آپ مریخ پہ پہنچ جاؤ، دنیا میں آپ کو سلوٹ بھی ہوگا، پیسے ویسے بھی مل جائیں گے آپ کو. آخرت میں بھائی ٹکے کا کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنے والا. تو صحیح علم حاصل کریں، جو جائز ناجائز کا علم ہے، حلال و حرام کا علم ہے، حقوق کا علم ہے، اور پھر اس پر عمل بھی کریں تو آپ کو فضیلت ملے گی. آپ کہہ سکتے ہو نہیں دنیا میں تو دوسرے زیادہ عزت دار ہیں، تو بھئی دنیا کو اللہ نے معیار بنایا ہی نہیں ہے، یہ تو دھوکے گھر ہے، فنا ہو جانے والی زندگی ہے. اصل عزت ذلت کہاں ملے گی؟ آخرت میں. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. سوالات ہیں یہاں سے؟ کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو؟
بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں. قرآن میں 2 جگہ آیا ہے کہ ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، لیکن ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلائے. وضاحت کر دیں. قرآن میں جو 2 جگہ آئے نا، قرآن میں جو آیا کہ ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، اسی کو پورے طور پہ پڑھ لیا ہوتا تو یہ اشکال نہ ہوتا. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں جو بھی مدت مکمل کرنا چاہے. آگے اسی آیت میں ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا. بس اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی سے چھڑانا چاہیں تو فا عربی میں آتی ہے تعقیب کے لیے. تعقیب، اب تعقیب گاڑا لفظ ہے، اس کو میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں. یکے بعد دیگرے، ایک کام کے بعد دوسرا کام ہونا. جیسے میں کہتا ہوں جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، وعمرن، اور عمر آیا. تو اس کا مطلب ہے زید اور عمر دونوں آئے ہیں. یہ ترتیب سے آئے ہیں کہ پہلے زید آیا بعد میں عمر، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. زید آیا اور عمر آیا. جیسے انگلش میں ہوتا ہے اینڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، واو، اور فا جو ہے نا عربی میں دین. جیسے انگلش میں کیا ہے دین. پہلے میرے پاس زید آیا، فا عمرن، اس کے فوراً بعد عمر آیا. یعنی بعد میں بھی آیا اور فوراً. یہ فا کا اصل معنی ہے جس کو عربی کی اصطلاح میں کہتے ہیں تعقیب. یعنی ایک کام کے بعد ہو رہا ہے. مع الوصل، وصل کا مطلب بعد بھی فوراً بعد ہو رہا ہے. تو اب قرآن کے الفاظ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مائیں بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. یہ تو ایک کام کمپلیٹ ہو گیا نا. وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، فا ہے فا. اس کے بعد لفظی ترجمہ اس کا یہی ہوگا، اس کے بعد اگر دونوں چاہیں آپس کی رضامندی سے دودھ چھڑانا تو چھڑا سکتے ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس میں واضح اشارہ ہے کہ 2 سال کے فوراً بعد دودھ چھڑانے ضروری نہیں ہے. 2 سال کے بعد آپس کی رضامندی سے اگر چھڑوانا چاہیں تو چھڑوا دیں. تو اسی آیت سے ہی امام ابو حنیفہ کا استدلال ہے کہ 2 سال کے بعد بھی دودھ پلا سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یہ حدیث میں جو آتا ہے کہ 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے، یعنی 2 سال کے بعد دودھ پلائی نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ کی عادت تھی ہمیشہ قرآن کو سپیریئر رکھتے تھے اور حدیث کی تعویل کرتے تھے کہ وہ قرآن کے مطابق ہو جائے. تو انہوں نے قرآن کو سپیریئر رکھا کہ بھئی 2 سال کے بعد بھی دودھ پلانے کی پرمیشن مل رہی ہے. اور حدیث میں تعویل کیا کی ہے کہ وہ 2 سال جس میں عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں سیپریشن ہو جائے نا تو بیوی کو اس کا نان نفقہ تو ملتا ہے. اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلائی کی اجرت بھی شوہر کے ذمہ الگ سے ہے کہ وہ بیوی کو دے گا. تو وہ 2 سال تک ہے، 2 سال کے بعد نہیں ہے کہ بھئی اب آپ کی غریبی، اب آپ پلاؤ نہیں پلاؤ آپ کی مرضی. 2 سال تک مرد پابند ہے کہ اس کو اس کا نان نفقہ دے گا. تو وہ جو حدیث میں 2 سال کی مدت ہے وہ مدت ہے جس میں بچہ مستحق ہے اور ماں اگر پلائے گی تو اس کی اجرت لے سکتی ہے. اس کے بعد ماں کی طرف سے غریبی ہے، اس کی اجرت نہیں ملے گی.